والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. واجب الاحترام بھائیوں، معزز ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، اگر میں یہ سوال آپ تمام حضرات سے کروں تو کیا رائے ہے، اس کا کیا جواب آپ سناتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں اور تحدیداً انسانوں میں سب سے بہتر اور افضل لوگ کون ہیں؟ چلیے صحابہ کرام جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں، چلیے بات صحیح ہے ایک طرح، لیکن نہیں، ان میں ایک مخصوص معروف ہیں اور ان کی مخصوص ایک صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے زمانہ سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک بھیجتا رہا۔ انبیاء اور رسول، انبیاء کرام علیہم السلام اور ایسے ہی رسول یا رسول علیہم السلام، انبیاء میں رسول بھی داخل ہے۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام اللہ تعالیٰ کے یہ سب سے زیادہ چہیتے، مقرب اور محبوب بندے ہیں۔ اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ یہی انبیاء کرام جو اللہ تعالیٰ کے چہیتے بندے ہیں، پسندیدے بندے ہیں، ان کا وظیفہ، پیشہ اس دنیا میں کیا تھا؟ تجارت کرتے تھے، بزنس کرتے تھے، یا کھیتی، وہی اصل ان کا تھا، یا اور کوئی مخصوص پیشے جس طرح ہر معاشرے میں پائے جاتے ہیں؟ ہاں، کیا پیشہ ان کا تھا؟ دعوت اللہ عز و جل، لا شک یہ اصل پیشہ یہ تھا۔ اب زندگی گزارنے کے لیے وہ الگ وہ ہیں کہ کچھ تجارت کرتے تھے، کچھ اور کوئی کام کرتے تھے، المہم، لیکن اصل مقصد اور ان کا جو پیشہ تھا، جو وظیفہ تھا، جس مقصد کے لیے وہ آئے، وہ تھا دعوت اللہ عز و جل۔ میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، اس طرح آپ اندازہ لگا لیں دعوت اللہ کی کتنی فضیلت یا کتنی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے بہتر اور افضل لوگ ہیں، مقرب بندے ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، ان کا پیشہ رہا یہ دعوت اللہ۔ تو اس طرح واضح ہو گیا کہ دعوت اللہ سب سے بہتر اور افضل عمل ہے، اور پھر جو دعوت اللہ کا راستہ اپنائے اور وہ بھی داعی بننے کی کوشش کرے، تو اس طرح وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک انبیاء کرام کے بعد سب سے بہتر اور اللہ تعالیٰ کا افضل بندہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء کرام کے بارے میں واضح کیا کہ یہ سبھی کے سب دعات اللہ تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو پھیلاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ ان سے چاہتا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں میں وہ تبلیغ کرتے تھے۔ فرمایا رب العزت نے سورۃ النحل آیت نمبر 36 میں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، ہر امت میں رسول بھیجا، اور ہر رسول اپنی امت میں یہ کہتا تھا، یہ کہتے تھے، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو،
وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت کی عبادت سے بچو. یہ کیا ہے؟ یہی دعوت اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف دعوت دینا، غیر اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روکنا. یہی داعی اللہ کا یہ اولین فریضہ ہے. تو سبھی کے سب دعات اللہ تھے. اور ایسے ہی رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے صراحت کے ساتھ واضح لفظوں میں ذکر کیا کہ اے اللہ کے نبی آپ داعی اللہ ہیں. فرمایا رب العزت نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 45 اور 46 میں، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. یا ایہا النبی، اے اللہ کے نبی، یا اے نبی، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، یا ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہدن، گواہ بنا کر. ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا. قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب پر گواہ رہیں گے، گواہی دیں گے، اور یہ امت بھی تمام امتوں پر گواہی دے گی. شاہدن ومبشرن، اور ایسے خوشخبری دینے کے لیے، خوشخبری سنانے کے لیے، ونذیرن، اور لوگوں کو ڈرانے کے لیے، وداعیا الی اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف داعی بنا کر بھیجا. میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، مبشرن و نذیرا میں یہ داعی یا دعوت کی بات واضح ہو گئی. بشارت دینا اور ایسے ہی لوگوں کو ڈرانا، یعنی جنت کی طرف راغب کرنا اور ایسے ہی جہنم سے ڈرانا. جنت کی طرف وہ اعمال صالحہ جو بڑھاتے ہیں اور جنت سے قریب کرتے ہیں، اس کی بشارتیں دینے کے لیے، اور ایسے ہی جہنم کی طرف لے جانے والے جو اعمال ہیں اس سے ڈرانے کے لیے، روکنے کے لیے. تو یہی تو داعی اللہ، ایسے ہی تو ہوتے ہیں، اور یہی دعوت کا ہی معنی مطلب ہے. لیکن تب بھی مزید رب العزت نے تاکید کی اور کہا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ. مزید اس میں شرف ہے، مزید اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ہر وہ آدمی جو یہ صفت کو اپنائے اس کا مقام اور رتبہ بلند کرنا مقصد ہے. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ. تو یہ فخر کی بات ہے، اور یہ شرف کی بات ہے، اور یہ عظمت کی بات ہے کہ آدمی یہ صفت کو اپنائے اور اس کو یہ لقب ملے کہ یہ داعی الی اللہ ہے. یہ بہت بڑی بھائیو، یہ بہت بڑی منقبت ہے، بہت بڑا مقام ہے اور اونچا درجہ اور رتبہ ہے. اگر ہم اور آپ چاہیں تو ہمیں بھی یہ رتبہ اور درجہ مل جائے. یہ مخصوص خاص نہیں ہے نبیوں کے لیے، نہ یہ ایسا عہدہ ہے جو سمجھیے مخصوص لوگوں کو ملتا ہے، جن کے پاس اونچے اور اعلیٰ درجے کی ڈگریاں ہوتی ہیں، یا جن کے پاس اونچے سفارشیں ہوتی ہیں، یا جن کا اونچے اور اچھے تعلقات ہوتے ہیں بڑے لوگوں سے، جو وہی پہنچا سکتے. نہیں، آپ بھی اس مقام اور رتبے پر فائز ہو سکتے ہیں. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ. اور اللہ تعالیٰ کی طرف داعی یا دعوت دینے والا بنا کر ہم نے بھیجا ہے، بِإِذْنِهِ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے. میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، ذرا ادھر ہم اور آپ ٹھہرتے ہیں. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ. اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف داعی بنا کر بھیجا ہوں. تو ہم سبھی کو چاہیے کہ ہم بھی داعی بنیں. پہلی بات، کیسے داعی بنیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے داعی. داعیوں کی بھی بہت قسمیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے داعی، نہ کہ مخصوص فرقے کی طرف دعوت دینے والا، نہ کہ مخصوص تعالیم، نہ ایسے ہی کسی شخصیت کی طرف، نہ کسی فرقے یا شخصیت کی کتاب کی طرف، نہ ایسے ہی مخصوص فرقے یا عالم یا شخصیت کے اصول اور قواعد اور ضوابط کی طرف. نہیں، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ. اسی لئے رب العزت نے دوسرے مقام پر فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ
وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے. ممن دعا إلى الله، إلى جماعته، إلى إمامه، إلى شيخه، إلى فرقته، إلى کتابه یا إلى کتاب امامه نہیں کہ اپنے امام یا اپنے فرقے یا اپنے جماعت یا اپنے جماعت کی کتابیں نہیں، إلى اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف. وعمل صالح، اور خود اس نے نیک عمل کیا. وقال إنني من المسلمین، اور فخر کے ساتھ کہا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. تو اسلام کی طرف دعوت دینا، اور اسلام بھائیو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اب اس طرح ہر وہ آدمی جو مخصوص فرقے کی طرف دعوت دے، مخصوص کتاب کی طرف دعوت دے، مخصوص شخصیت کی طرف دعوت دے، اسی امام، اسی عالم، اسی محدث، اسی شیخ الاسلام، وہی شیخ المسلمین کے تعالیم کو اپنائے، اسی کی تلاوت کرے صبح شام، تو حقیقت میں بھائیو اس کی دعوت اللہ نہیں ہے، مشکوک دعوت ہے. وہ مشکوک دعوت ہے. آپ داعی کا لقب لے کر اس طرح بھائیو غیر اللہ کی طرف نہ دعوت دیں اپنا وقت، یا اس طرح یہ جو محنت کر رہے ہیں آپ اس میں ذرا نظر ثانی کرتے ہوئے داعی اللہ بنے، نہ کہ وہ مخصوص جماعت کی طرف داعی بنے یا مخصوص جماعت کی طرف دعوت دینے کے لیے آپ داعی بنے. بہرحال دعوت اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکام ہیں، تعلیم ہیں یا تعلیمات ہیں، نشر کرنا، عام کرنا، پھیلانا حسب استطاعت، حسب مقدرت. یہ بھائیو بہت ہی بہترین اور افضل عمل ہے، اور اس کی بہت ہی فضیلتیں ہیں. ان فضیلتوں میں سے چند فضیلتیں ذکر کر رہا ہوں نہایت اختصار کے ساتھ. رب العزت نے فرمایا آل عمران آیت نمبر 104 میں، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تم بہترین امت ہو جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے نکالا. کس لیے؟ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. لا شک یہ بات اپنی جگہ یہ بھی ایک سبب ہے، لیکن اصل کیا ہے، مین وجہ کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، بھلائی کا تم حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاتے ہو. تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو، اور اس سے پہلے کیا بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو. یہی داعی اللہ کا یہی فریضہ ہے، اور اس کا یہ پیغام ہے، اور اس کا یہی کہنا ہے، عمل کرنا ہے، اور ایسے ہی اس کے بعد اسی کے طرف دعوت دینا ہے. اور اس طرح اس کو یہ مقام اور رتبہ ملا، اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہتر اور افضل امت کہا، خیر الامم کہا. صحیح امام مسلم کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور یہ داعی اللہ کی دوسری فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. کہ جس نے بھلائی کی طرف دعوت دی، خیر کی طرف، اچھائی کی طرف، نماز کی طرف، توحید کی طرف، اعمال صالحہ کی طرف، قرآن مجید کی تلاوت کی طرف، قرآن مجید پر عمل کرنے کی طرف، سنت کی طرف، اور اس میں یہ بھی داخل ہے غیر شرعی امور سے روکنا، یعنی شرک سے روکنا، بدعتوں سے روکنا، سنتوں کی مخالفت کرنے سے روکنا، محرمات سے روکنا.
تو جس نے بھلائی کی طرف دعوت دی تو اس کے لیے اجر و ثواب ہے. کتنا اجر و ثواب؟ اس کی کیا مقدار ہے؟ کتنی ہے؟ سبحان اللہ. اس کی ادھر بھائیوں کوئی حد ہی نہیں ہے, اس کی مقدار ہی نہیں ہے. کتنی ہے؟ مثل اجور من تبعہ, مثل اجور من تبعہ, ان لوگوں کے اجر و ثواب کی مثل جنہوں نے اتباع کی, جنہوں نے عمل کیا اور جنہوں نے یہ بات سننے کے بعد اس پر عمل کرنے لگے. اب آپ اس کا تصور کیجئے, آپ اگر اس میدان میں کوشش کرتے رہے, پڑوسیوں میں, دوستوں میں, جہاں آپ کام کر رہے ہیں, یا اگر آپ پڑھ رہے ہیں یونیورسٹی میں یا اسکول میں, اپنے ساتھیوں میں, اپنے دوستوں میں, یا ایسے ہی اپنے رشتہ داروں میں, اور اگر اسی میدان میں رہیں گے اور آگے بڑھیں گے اور عام مسلمانوں تک پہنچتے رہے اور نئے وسائل اپناتے رہیں, جو پہلے بھائیوں یہ دعات اللہ کے ہاتھوں میں نہیں تھا, اب آپ اس کو اپنا سکتے ہیں اور کم وقت میں زیادہ کام کر سکتے ہیں. تو تصور کیجئے جتنے لوگوں نے فائدہ اٹھایا, ان لوگوں کو تو عمل کرنے کا, اتباع کرنے کا ثواب ملے گا, اور اتنا ہی ثواب یا ان سبھی لوگوں کا ثواب بغیر اس میں کچھ اللہ تعالیٰ کم کیے ہوئے آپ کو بھی اتنا ثواب دے گا. اب دیکھیں کتنا بڑا اجر ہے, کوئی اس کی تعیین نہیں کر سکتا, کوئی اس کی مقدار نہیں بیان کر سکتا ہے. اللہ ہی تعالیٰ جانے کب تک یہ اس طرح یہ نیکیوں کا دریا بہتا رہے گا. آپ کے انتقال ہو جانے کے بعد قبروں میں بھی آپ کے صحیفے اعمال میں یہ نیکیاں درج کرتے رہیں گے, فرشتے درج کرتے رہیں گے. قیامت کے دن آپ جب اٹھیں گے اور بإذن اللہ داہنے ہاتھ سے جب آپ اپنا یہ اعمال نامہ لیں گے تو پریشان رہیں گے, میں تو 70 ہی سال, 80 سال, 60 سال جیا تھا, 40 سال جیا تھا, اور اتنی نیکیاں, اتنے اجر ثواب پہاڑوں کی طرح کہاں سے آ گئے؟ اللہ تعالیٰ کوئی بھی عمل ضائع کرنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ پورا لکھ رہا تھا, اس لیے سبب بنے. کچھ لوگ اسلام میں داخل ہو گئے آپ کی وجہ سے, کچھ لوگ شرک میں تھے, توحید پر آگے, کچھ لوگ بدعتوں میں تھے, سنت کو انہوں نے اپنا لیا, بے نمازی تھے, نمازی ہو گئے, اور ایسے ہی دین سے دور تھے, دین کے قریب آگے. وہ تمام لوگوں کا ثواب جو آپ کے بعد کرتے رہے ملتا رہا, بلکہ ان کے بعد بھی اور لوگ راہ حق پر آگے, ان کا بھی ثواب آپ کے نیکیوں میں اللہ رب العزت درج کرے گا. تو وہ درج کرنے کی وجہ سے آج یہ دیکھ رہے ہیں وہ صحیفے اعمال میں اتنی نیکیاں. تو بھائیو دیکھیے یہ کتنا بہترین طریقہ ہے, اور ساتھ ساتھ آسان بھی ہے کہ آپ پہلے سے, مرنے سے پہلے آپ داعی بن جائیں, تاکہ مرنے کے بعد بھی آپ کو ثواب ملتا رہے گا. اس کے بالمقابل بھائیو اس حدیث میں وعید ہے, دھمکی ہے ان لوگوں کے لیے جو داعی ہیں لیکن داعی الی الشیطان ہیں, گمراہی کی طرف دعوت دیتے ہیں, شیطان کی طرف دعوت دیتے ہیں, ابلیس کی طرف دعوت دیتے ہیں, معاشرے میں, لوگوں میں, دوستوں میں برائیاں پھیلاتے ہیں, شر پھیلاتے ہیں, شرک کی دعوت دیتے ہیں, بدعتوں کی دعوت دیتے ہیں, اور ایسے ہی مسلمانوں کو اعمال صالحہ کرنے سے روکتے ہیں اور برائیاں پھیلاتے ہیں, منکرات پھیلاتے ہیں, اور ایسے ہی عریانیت, فحاشی اور اس کے جو وسائل ہیں, فحش کے جتنے وسائل ہیں, گانے کی شکل میں یا فلم کی شکل میں یا اس کے اور جو ذرائع ہیں, اسباب ہیں, یا انٹرنیٹ کے ذریعے, ویب سائٹ کے ذریعے, یا ای میل کے ذریعے, یا میسج کے ذریعے, یہ تمام جو گمراہی کی طرف دعوت دے رہے ہیں, تو بھائیوں ان کو تو گناہ ملے گا جو اپنا غلط کر رہے ہیں. اور جتنے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں, 10 لوگ گمراہ ہو گئے, یہ 10 لوگوں کا گناہ آپ کے سر پہ آئے گا. ایک آدمی نے یا ایک طالب علم نے یا ایک نوجوان نے اپنے ساتھیوں مثلاً ایک غلط ایک کلپ یا ایک سمجھیے ایک ویڈیو اس نے نشر کر دیا, اور یہ ویڈیو کی وجہ سے پھر آگے بھی بات پھیلتی گئی اور لوگوں میں پھیل گیا. کچھ لوگ اس کے وجہ سے مثلاً چوری انہوں نے کی, یا انہوں نے اعوذ باللہ کسی لڑکی کو, کسی عورت کو چھیڑا, یا زنا کر بیٹھے, یا شراب پینے لگے, ان کو اس کا گناہ ملے گا, اور وہ سب کا گناہ آ کر
یہ شخص جو سبب بنا اس کے سر پر بھی آئے گا اور اس کے صحیفے اعمال میں درج کیے جائیں گے. گویا اس نے بھی زنا کیا, گویا اس نے بھی شراب پیا, گویا اس نے بھی چوری کی, جبکہ حقیقت میں اس نے ایسا نہیں کیا. اس کا مقصد نہیں تھا, اس کا مقصد بس تھا ایسے ہی ٹائم پاس کرنا, جس طرح کہ اپنے بھائی کہتے ہیں یار ٹائم پاس کر رہے ہیں. یہ بھائیو ٹائم پاس کرنا دین کے حساب پر نہیں. ٹائم پاس کریں ایسی چیزوں میں جہاں ایسا مسئلہ آپ کے اوپر یہ مصیبت نہ لاحق ہو, جو جان آپ کے خطرے میں چلی جائے, جس سے آپ برباد ہو جائیں اور جس سے آپ کی آخرت تباہ ہو جائے اور آخرت میں آپ ناکامیاب رہیں. بہرحال میرے بھائی اور محترم ساتھیو, تیسری فضیلت اس کی یہ ہے کہ ہر عبادت, یا کہیے الاصل اور اکثر عبادتیں, آپ کو ان عبادتوں کا ثواب ملے گا جب تک کرتے رہیں گے. روزہ رکھیں گے جب تک رکھیں گے ثواب ملے گا, تہجد کی نماز جب تک پڑھیں گے ثواب ملے گا, حج کے لیے گئے حج کر کے واپس آگے اس کا ثواب مل گیا, عمرہ بھی ذکر کرتے رہے, تو اس کے محدود ہیں, یعنی جب تک کریں گے ثواب ملے گا. لیکن یہ دعوت اللہ ایک ایسی عبادت ہے کہ بھائیو اس کا نفع متعدی ہے. آپ وہ عمل چھوڑ بھی دیں اور میدان میں اترنے کے بعد یا کچھ وقت رکے رہے, بیمار رہے, یا ایسے ہی آپ کا انتقال ہو گیا, آپ نے فیلڈ میں یا میدان میں کام کیا اور لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے, تو یہ بھائیو ثواب آپ کا جاری رہے گا. جس طرح کی صحیح امام مسلم کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. کہ آدم کے بیٹے کا جب انتقال ہوتا ہے, موت واقع ہوتی ہے, تو اعمال صالحہ کے جو سلسلہ ہوتے ہیں, جو ذرائع ہوتے ہیں, جو ذریعے ہوتے ہیں, جو ملنے کے جو راستے ہوتے ہیں, وہ سب کچھ منقطع ہو جاتا ہے, بند ہو جاتا ہے, خلاص. کیوں؟ اس لیے مر گیا. مرنے کے بعد ساتھ ساتھ جتنا اس نے اپنی زندگی میں کمایا وہ لکھ دیا گیا, بند کر دی گئی وہ کتاب. جتنا اس نے غلط کیا وہ بھی درج ہو گئے اور اس کو کتاب کو بند کر دی جاتی ہے. لیکن 3 طریقے ایسے ہیں کہ اگر آدمی نے اس کو اپنا لیا تو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا. نمبر 1 صدقہ جاریہ. اس نے ایسا صدقہ دیا, ایسے جگہ اس نے اپنا پیسہ لگایا جس کو کہا جاتا وقف. جس طرح مسجد, مدرسہ یا ہر وہ چیز دعوت اللہ جس سے بھائیو وہ ختم نہیں ہو رہا, وہ سلسلہ باقی ہے, سلسلہ باقی ہے. اور وہ چیز یہاں تک کہ نل پانی کے کوئی بھی اس نے وسیلہ فراہم کیا, یا ایسے ہی اس کے پاس کئی دکانیں تھی, ایک دکان کو وقف کر دیا کہ یہ پیسہ جو بھی آتا رہے گا مثلا یتیموں پر, بیوہ عورتوں پر, یا ایسے ہی دین کی ہر وہ ترقی جس میں بلندی ہو, کام ہو, اس میں خرچ کرنے کے لیے. تو بھائیو جب تک یہ باقی رہے گا ثواب آپ کا جاری رہے گا. یہ صدقہ جاریہ ہے, جو ثواب جاری رہے, صدقہ جاری رہے, باقی رہے, مستمر رہے. ایسے ہی ولد صالح یدعو لہ, ایسے ہی نیک اولاد اگر آپ کے حق میں دعا کریں. نمبر 3 کیا ہے؟ او علم ينتفع به. آپ ایسا علم چھوڑ کے گئے ہیں جس میں فائدہ ہے, جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. ينتفع به, نفع بخش علم. اس میں بھی بھائیو وعید ہے. اپنے کچھ بھائی محنت تو کرتے ہیں لیکن نفع بخش علم نہیں نشر کر رہے ہیں, گمراہی پھیلا رہے ہیں, جھوٹی موٹی کہانیاں قصے گڑھ گڑھ کر بیان کر رہے ہیں اور بدعتوں کی طرف دعوت دے رہے ہیں, اور غیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کی طرف دعوت دے رہے ہیں. تو وہ نفع بخش علم اگر چھوڑ کر گیا ہے تو مرنے کے بعد بھی بھائیو اس کا ثواب ملتا رہے گا. اللہ اکبر, یہی داعی اللہ. ورنہ علم آدمی محفوظ کیا ہو اپنے سینے میں یا اپنی کتابوں میں اور لوگ فائدہ نہیں اٹھا رہے تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ادھر او علم ينتفع به, وہ علم جو نفع بخش ہے, جو اوروں تک پہنچ رہا ہے, وہ قرآن و حدیث کا علم ہے. میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں اور بہنوں, دعوت اللہ کی فضیلت اس پر بے شمار آیتیں ہیں, حدیثیں ہیں, اور چند ہی میں نے دلیلیں پیش کی ہیں. لیکن اس کے بعد ایک اہم سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ دعوت اللہ کا حکم کیا ہے؟
ہم سبھی جان گے اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اہمیت ہے، لیکن اس کا حکم کیا ہے؟ یعنی کیا ہمارے اور آپ کے اوپر فرض اور واجب بنتا ہے یا نہیں کہ ہم بھی داعی بنیں یا لوگوں تک حق بات پہنچائیں اور برائیوں سے روکیں، یا نہیں ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ کسی نے کہا یہ تو عالموں کی ہے، جو مثلاً مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہیں یا امام یونیورسٹی سے یا اسلامی جامعات سے فارغ ہوتے ہیں، وہ تو ان کی ذمہ داری ہے۔ ہم تو مثلاً انجینئر ہیں، ہم تو بس معمولی تنخواہ والے، معمولی ڈیوٹی کرنے والے ہیں، ہمارا تھوڑی اس سے عمل دخل ہے نا، ہم نے یہ اسلامی تعلیم حاصل کی ہے، نہیں ہماری نہیں ذمہ داری ہے۔ تو کیا رائے بھائیو، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ ماشاءاللہ، چلیے ہر ایک کی ہے اس کی ساتھ، اور کسی کے پاس بھائی دوسرا جواب ہے یا اتفاق کرتے ہیں بھائی صاحب سے؟ صحیح، یعنی واجب ہے یا نہیں؟ اتنا واجب ہے یعنی۔ چلیے یہ بھی بہت ہے۔ چلیے خلاصہ کلام جس طرح کہ پہلا جواب کہ ہر انسان پر، ہر مسلمان پر واجب ہے اس کی استطاعت، جتنی اس کی استطاعت ہے۔ اگر علم ہے تو اس پر واجب ہے اپنے حدود علم میں جو صحیح علم ہے اس کے پاس، اس کو نشر کرے۔ ایسے ہی اگر اس کے پاس مال ہے، مال کے ذریعے، ایسے ہی اس کے پاس وقت ہے، وہ وقت اپنا صرف کرے۔ ایسے ہی اگر اس کے پاس کوئی ہنر ہے تو اس کو بھی دعوت اللہ میں لگائے۔ اور آج بھائیو آسان ہے، آج تو اور ذمہ داری، یہ وجوب مزید مؤکد ہو گیا ہم سبھی کے اوپر۔ ہم سبھی موبائل کے ذریعے، ای میل کے ذریعے، ویب سائٹ کے ذریعے، اس کے ذریعے بھی ہم دعوت کا فریضہ انجام دے سکتے ہیں۔ آپ اگر خود نہیں کھڑے ہو کر بیان کر سکتے ہیں، کتاب خرید کر تقسیم کر سکتے ہیں، کیسٹ خرید کے، ڈی وی ڈی، سی ڈی، اس کے ذریعے آپ پھیلا سکتے ہیں۔ تو یہ کہنا نہیں ہماری ذمہ داری نہیں ہے، آپ معذور ہیں، معاف ہے، تو بھائیو یہ صحیح اور درست نہیں ہے۔ بالکل ہر مسلمان پر، مرد ہو یا عورت، استطاعت کے مطابق یا جس طرح اس کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، تو اس پر واجب ہے اس کے حدود استطاعت میں۔ اور اس کی دلیل اگر آپ پوچھنا چاہیں تو اللہ رب العزت نے سورۃ النحل آیت نمبر 125 میں فرمایا، ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف یا اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو۔ سبحان اللہ، دعوت بھائیو اللہ تعالیٰ کی طرف، تاکید ہے اس بات کی۔ الى سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، حکمت کے ساتھ، اور ایسے ہی وعظ و نصیحت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اور ایسے ان کے ساتھ جدال، نقاش یا مناظرہ کرو، اچھے اسلوب اور اچھا طریقہ اپناتے ہوئے۔ تو بہرحال ادھر حکم جو ہے ادعو الی سبیل ربک، کہ اپنے رب کی طرف دعوت دیں، یہ بھائیو امر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری امت بھی اس حکم میں داخل ہے۔ ایسے ہی صحیح امام بخاری کی روایت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلغوا عنی ولو آیہ، تم لوگ ہماری طرف سے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو پہنچاؤ دوسروں تک، اس کو پہنچا دو، اس کو پھیلا دو۔ ہم میں سے کون نہیں جانتا ہے ایک آیت کا معنی، مطلب ترجمہ، ایک حدیث، بلکہ کئی حدیثیں ہم جانتے ہیں، کئی آیتیں جانتے ہیں، اور کئی الحمدللہ کئی مسئلے مسائل ہم جانتے ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ نماز فرض ہے؟ کون نہیں جانتا کہ وضو کا طریقہ کیسا ہے؟ کون نہیں جانتا غیر اللہ کی عبادت کرنا شرک ہے، بت کی شکل ہو یا قبر کی شکل ہو؟ تو کیوں نہیں آپ روک سکتے؟ کون نہیں جانتا کہ یہ جو اپنے یہاں جو بابا ہوتے ہیں تعویذ گنڈے لکھتے ہیں، نمبرات وغیرہ، یہ سب شرکیات میں داخل ہیں، تو اس سے ہم روکیں؟ یہ بھائی یہ واضح چیزیں ہیں۔ تو آپ اتنا جانتے ہیں آپ پر فرض ہے، واجب ہے،
صرف دعات اللہ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، لا شک ان پر ذمہ داری اور عظیم ہے، لیکن آپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، یہ دعوت اللہ کا حکم تھا۔ دو باتیں ذکر کر کے اپنی بات میں ختم کروں گا، دو نصیحتیں دے کر دعات اللہ کو۔ فیصل کافی بزی ہیں یار، دو آپ بھی داعی ہیں، سنیں غور سے، اللہ آپ کو ہدایت دے سب کو۔ بھائیو دو نصیحتیں، اور یہ باتیں نہیں کاٹیے گا بعد میں، آپ ایڈیٹنگ کے وہ یہ بھی رہنے دے جو ہم نے کہا فیصل کا۔ تو بھائیو دو نصیحتیں ذکر کر کے اپنی بات میں ختم کروں گا۔ پہلی نصیحت یہ ہے کہ اس کا معنی مطلب اب نہیں کہ ہر کوئی ہم میں سے داعی ہے تو پھر خلاص اب ماشاء اللہ مجتہد مطلق ہو کر جو جانے نہ جانے اس کے بارے میں بولے، فتویٰ بھی دینے لگے، اور میدان میں اترنے کے بعد کوئی سوال کر رہا اس کا علم نہیں ہے تو جو بھی بیچ میں بس تیر چلا دو، اندھیرے میں یا رات ہی میں جہاں جائے صحیح نشانہ لگے غلط لگے۔ نہیں بھائیو، بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے۔ اسی لیے داعی اللہ کو چاہیے کہ دعوت دینے کے ساتھ ساتھ علم جو اس کا اصل اور مین ہتھیار ہے، اور وہی سے اس کو قوت ملتی ہے، اور اس کی اصل جو غذا ہے عبادت کے ساتھ ساتھ، تو بھائیو یہ راستہ اپناتے رہے اور آگے بڑھتے ہوئے چلے جائے، نہ کہ میں خلاص اب بہت ہی اچھی تقریر کرنے لگا ہوں اور بس کتاب میں پڑھ کے تیاری کر کے بول سکتا ہوں، اب ہمارے لیے اب ضرورت نہیں ہے کہ ہم علم حاصل کریں یا اہل علم سے رابطہ اپنا قائم رکھے رہیں اور ان کی مجلسوں میں آتے جاتے رہیں، فائدہ اٹھاتے رہیں۔ نہیں بھائیو، یہ صحیح اور درست نہیں ہے۔ علم کا راستہ ضروری ہے۔ آپ حقیقت میں، اور بڑے بڑے علماء بھائیوں پوری عمر انہوں نے علم میں گزار دی، تب بھی اپنے آپ کو طالب علم سمجھتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو دیکھا گیا قلم دوات لیے ہوئے ہیں، بوڑھے ہو گئے، سر کے بال سفید، داڑھی بھی سفید ہو چکی، تب بھی ابھی بھی مسئلے مسائل لکھ رہے ہیں، حدیثیں لکھ رہے ہیں، فائدے نوٹ کر رہے ہیں۔ اور جو اپنے بھائی یہ طریقہ اپناتے ہیں حقیقت میں بہت ہی عقل مند ہے، اور وہی حقیقت میں کامیاب بھی رہتے ہیں۔ لیکن جو صرف سنتے رہتے ہیں تو بہت ہی کم ہی بات باقی رہتی ہے، بعد میں اکثر بھول جاتے ہیں، لیکن جو لکھتے ہیں اکثر باقی رہتا ہے، اور جب بھی آئیں واپس تو اس میں محفوظ ہوتا ہے۔ بہرحال تو لوگوں نے کہا کہ اے امام، یہ کب تک آپ اس طرح یہ قلم دوات لے کر لکھتے رہیں گے؟ اتنے بڑے امام ہو گئے، امام اہل سنت والجماعت کا لقب بھی مل گیا، تب بھی یہ قلم دوات لکھ رہے ہیں، کب تک لکھتے رہیں گے؟ کب تک یہ قلم دوات اپنے ساتھ لیتے رہیں گے یا اپنے ساتھ ہی رکھے رہیں گے؟ تو انہوں نے کہا من المحبرۃ الی المقبرہ، کہ یہ قلم دوات کے ساتھ قبرستان تک یہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ یہ جو قلم دوات ہمارے پاس ابھی ہے، اس وقت سے لے کر قبر میں داخل ہوتے وقت۔ اور اس طرح ایک دوسرے کسی عالم سے کسی نے سوال کیا کہ کب تک آدمی علم حاصل کرتا رہے گا؟ تو کہا انہوں نے، یہ امام التستری سے کسی نے سوال کیا، الی متی یطلب الحدیث، کب تک آدمی علم حدیث سیکھتا رہے گا، لکھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا؟ تو کہا کہ حتی یصب بقیت محبرتہ علی مقبرتہ، یہاں تک کہ باقی جو دوات میں روشنائی ہے یا باقی جو اس میں سیاہی ہے، اس کو اپنے قبر پر پلٹ دے اور وہیں جا کر گرا دے، یعنی مرنے تک کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ اور جب انسان کو احساس ہو جائے کہ اب ہم عالم ہو گئے، ہم بہت ہی قابل ہو گئے، ہم داعی اللہ ہو گئے، تو بھائیو جہالت اس کی شروع ہو گئی، اور اس سے پہلے حقیقت میں اسے ہی راستے پر چل رہا تھا اور علم کا راستہ اپنا رہا تھا، لیکن اس کے بعد وہ جہالت کی طرف حقیقت میں اس نے اپنے رخ کو بدل دیا۔ تو یہ پہلی نصیحت۔ دوسری نصیحت بھائیو یہ ہے کہ دعوت اللہ کے میدان میں خصوصاً اور ہر عمل صالح کے لیے ضروری ہے اخلاص کا ہونا۔ آپ کا مقصد دعوت اللہ میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اسی لیے آپ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور مقصد یہ ہو
دین کی بلندی اللہ تعالیٰ کی رضامندی نہ کی، اس لیے ہماری تعریف ہوگی، لوگ ہماری قدر کریں گے، مشہور ہو جائیں گے تو ہر جگہ ہمارا چرچا ہوگا، ہمارا نام ہوگا۔ بھائیو، لوگ دنیا والے کچھ بھی نہیں آپ کو دے سکتے ہیں، نہ آپ کا بنا سکتے ہیں، نہ بگاڑ سکتے ہیں۔ اور معمولی اگر دنیا میں کچھ مدح، ثنا، شہرت بھی مل جائے تو کل قیامت کے دن بھائیو یہ کیا کام آنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پیش ہوں گے تو یہ لوگ آپ کا کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، کہ یہ لوگ کل قیامت کے دن یہ کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ آپ کا نہیں بنا سکتے ہیں، یا کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں، اور آپ کو نفع نہیں دے سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور محترم ساتھی اور بہنوں، اسی لیے عمر رضی اللہ عنہ اکثر یہ دعا مانگتے تھے، اللہم اجعل عملی صالحا واجعلہ لک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا، کہ اے اللہ ہمارا ہر عمل صالح بنا، یعنی جو بھی ہم عمل کریں وہ صالح رہے، یعنی نیک رہے، درست رہے، تو اس کو قبول کر لے۔ وَاجْعَلْهُ لَكَ خَالِصًا، اور اپنے لیے اس کو خالص کر، یعنی کسی اور کے لیے نہ رہے، ریاکاری یا مدح یا دنیا داری اس میں نہ طلب ہو۔ وَلَا تَجْعَلْ لِأَحَدٍ فِيهِ شَيْئًا، اور کسی کو بھی اس عمل میں شریک نہ ٹھہرا، یعنی ہمارا مقصد تیری رضامندی ہی ہو، کوئی اور نہ کسی اور کی اس میں چاہت یا کسی اور کے لیے دکھانا یا کسی اور سے کوئی فائدہ یا تعریف یا مدح کا انتظار نہ ہو۔ ایسے ہی انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، کہ جس کا مقصد آخرت ہوتا ہے، اللہ کی رضا مندی ہوتی ہے، للہیت اور اخلاص ہوتا ہے اس کے دل میں، تو اللہ رب العزت اس کے دل میں بے نیازی ڈال دیتا ہے، مالداری عطا کر دیتا ہے، آسودہ کر دیتا ہے۔ وَجَمْعَ لَهُ شَمْلَهُ، اور اس کے پوری حاجات کو اور امور کو اور اس کی جو چاہت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا ہے، اور دنیا بغیر اس کو چاہے ہوئے دنیا آ جاتی ہے۔ یعنی دنیاوی امور، دنیاوی جو ہر انسان تقریباً چاہتا ہے کہ دنیا میں رہنے اور جینے کے لیے جو اہم اور وسائل اور ذرائع ہیں وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ مہیا کر دیتا ہے، جبکہ اس کے طرف نہیں دوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی مقصد ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی یہ بھائیو یہ چیزیں عطا کر دیتا ہے، فراہم کر دیتا ہے۔ اس کے بالمقابل وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ أَوْ إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، اور جس کا مقصد دنیا ہی کا فکر مند ہوتا ہے، صبح ہوتی ہے تو دنیا، اور شام ہوتی ہے تو دنیا، سوتا ہے تو دنیا، اٹھتا ہے تو دنیا، دوستوں میں دنیا، بچوں میں دنیا ہی کا فکر، کہاں سے کماؤں، اتنا کماؤں کہ اچھے سے اچھا گھر ہو، بنگلہ ہو، اور اچھی سے اچھی گاڑیاں ہوں، ہمارے بچے یورپ میں جا کے پڑھیں، امریکہ پڑھیں، یہاں پڑھیں، انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، پائلٹ بنے، یہ بنے وہ بنے۔ یہی اگر اس کی فکر ہوتی ہے، آخرت کی کوئی بھی فکر نہیں۔ ہائے دنیا، اسی کے لیے رونا، اسی کے لیے گانا، اسی کے لیے ناچنا، تو بھائیو کیا رائے ہے؟ زیادہ فکر مند ہو جائے گا تو خلاص دنیا آ جائے گی اس کے سامنے۔ نہیں، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ اس کے ماتھے پر چڑھا دیتا ہے، لکھ دیتا ہے، اور اس کی جو حاجات، اس کی جو امور، اس کی جو چاہت ہوتی بکھیر دیتا ہے، اور دنیا میں سے صرف اتنا ہی اس کو نصیب ہوتا ہے، اور دنیا میں سے صرف اس کو اتنا ہی ملتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے مقدر کر دیا۔ یعنی زیادہ دوڑنے بھاگنے سے، زیادہ ٹینشن لے لینا دنیا کا، یہ کوئی سبب نہیں ہے کہ آدمی کو اس کی خواہشات پوری ہو جاتی ہیں اور دنیا اس کے سامنے آ جاتی، کوئی ضروری نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو دنیا کے فکر مند ہیں اور صبح شام، اور اتنے تجربے بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں، عقل مند بھی ہیں، اور اس کے لیے دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، پیاسے مشکل سے زندگی گزارتے ہیں، اور اس کے بالمقابل کتنے ایسے انگوٹھے چھاپ، اس کے لیے نہ اتنا سوچنا، نہ اس کے لیے دوڑنا، اور سبحان اللہ آمدنی ان کی بڑھتی ہوئی چلی جائے، ان کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ کیوں بھائیو؟ اس لیے روزے کا جو مسئلہ اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا ہے، اور یہ مکتوب ہے، لکھا ہوا ہے،
اور لا شک ہمیں محنت کرنی چاہیے، اسباب اپنانا چاہیے، لیکن اسباب ہی پر زور دے دینا اور اسباب ہی پر گر پڑنا اور اللہ پر توکل کو ختم کر دینا، یہ بھائیو یہ منطق یا عقل مندی نہیں ہے، اور حقیقت میں اس سے اتنی محنت کرنے سے کہیں آپ کی روزی میں یا آمدنی میں اضافہ نہیں ہوگا الا کہ اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا۔ بہرحال میرے بھائیو اور محترم ساتھیو، یہ باتیں تھی دعوت اللہ تعالیٰ کی فضیلت کے متعلق۔ آخری میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے سے اب زیادہ ہمارے پاس وسائل فراہم ہیں۔ پہلے ایک داعی، بڑے بڑے بھی داعی بیچارے اپنے کم وقت میں کم ہی لوگوں تک پہنچ پاتے تھے، لیکن آج ہم بیٹھے بیٹھے اسی مسجد سے پوری دنیا تک پہنچ سکتے ہیں، لاکھوں کروڑوں سے ہم خطاب کر سکتے ہیں، یا لاکھوں اور کروڑوں تک اپنا پیغام ہم پہنچا سکتے ہیں۔ یہ جو نئی ٹیکنالوجی ہے، نئے ذرائع ہیں، انٹرنیٹ کے ذرائع ہیں، ایسے ہی سی ڈی، ڈی وی ڈیز اور ایسے ہی موبائل، تو بھائیو اس سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے، قافلے کے آخری میں ٹیک لگا کر نہیں بیٹھنا چاہیے، ہمیں اس میں آگے بڑھنا چاہیے اور ایسے ہی پیش رہنا چاہیے، آگے ہم مقدمے میں رہیں، پہلے صف میں رہیں اور یہ حق کی صدا کو ہم پوری دنیا میں بلند کریں، تاکہ یہ حق کی صدا قرآن و حدیث کی دعوت دنیا کے گوشے گوشے میں گونجے۔ میرے بھائیوں اور محترم ساتھیوں، بلکہ واضح طور پر کہہ رہا ہوں، شاید آج ایک داعی اللہ بلکہ ایک عالم، شاید بلکہ یقیناً اور ایسا ہوتا ہے، ایک داعی اور ایک عالم اتنی دعوت کے لیے کام نہ کر سکے جتنا آپ نہ اتنے بڑے عالم ہیں، نہ حقیقت میں لوگوں کے نزدیک داعی ہیں، لیکن دعوتی جذبہ رکھ رہے ہیں، آپ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کر سکتے ہیں۔ کس طرح؟ یہی جو نئی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھائیں۔ ابھی میں ہندوستان سے آ رہا ہوں، وہاں ایک جمعہ ملا پڑھانے کا۔ بہرحال جمعہ پڑھانے کے بعد کئی لوگ آئے اور واللہ انہوں نے میں بھائیو دیہات کے علاقے کی بات کر رہا ہوں، شہروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کئی لوگ پوچھنے لگے کہ آپ کی اور سی ڈی، ڈی وی ڈیز ہے یا نہیں۔ اب دیکھیے، آپ وہاں ایک ہفتے کے لیے گئے، 2 ہفتے کے لیے گئے، ظاہر بات ہے کتنا آپ بولیں گے، کب تک کتنے گاؤں جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ اب یہ بہترین طریقہ ہے، سی ڈی، ڈی وی ڈیز، یہ ہر آدمی، آپ بھی یہ کر سکتے ہیں، آپ بھی یہ نشر کر سکتے ہیں، آپ بھی یہ پھیلا سکتے ہیں، جبکہ ضروری ادھر نہیں ہے کہ آپ ہی خود بیان کریں اور کھڑے ہو کر بولیں۔ تو یہ بھائیو کتنا ہے، گاؤں آپ پہنچا سکتے ہیں۔ اور آج بھائیو میں نے یہ بھی دیکھا کہ یہ اہل باطل، شر پسند نے یہ ٹیکنالوجی کو انہوں نے زیادہ فائدہ اٹھایا، یا انہوں نے زیادہ استعمال کیا شر پھیلانے میں۔ میں 2 سال کے بعد ابھی گیا ہندوستان، 2 سال میں نے کافی فرق دیکھا۔ موبائل جو ہر بچے کے پاس اب ہے، اور بھائیو چائنا سے موبائل سن رہا ہوں 600 روپئے میں، یعنی 40 ریال سے کم میں، 40 ریال سے کم میں 2 سم والا، اور کتنا جو جی بی والا اس کے اندر آپ اس کی جو میموری ہے اس میں وہ بھی جا کے 5 روپئے میں پورا واللہ گندگی گٹر وٹر کی سب وہ پانی اور اس کی بدبودار سب چیزیں ڈال رہے ہیں، بچوں کو دے رہے ہیں۔ واللہ یہاں تک کہ اسکولوں میں جو اساتذہ ہیں اور جو بڑے بڑے اس کے اندر جو اداریین ہیں، واللہ شکایت کر رہے ہیں کہ ہمارے کنٹرول سے بچے باہر ہو رہے ہیں، ان کی سوچ فکر بدل رہی ہے، وہ جذبہ نہیں باقی رہا۔ بچہ صحیح ہوتا ہے لیکن اور بچے خراب رہتے ہیں، اور موبائل کہاں تک کہتے ہیں چھپائے رہتے ہیں، ٹھنڈیوں میں اندر یعنی کمبل کے اندر ہو کر دیکھ رہے ہیں، دکھا رہے ہیں۔ تو بھائیو شر والے اس طرح پھیلا رہے ہیں، اور ابھی بھی ہم لوگ کی چھوٹی موٹی سوچ ہے، ابھی بھی ہم کیسٹ، جبکہ کیسٹ وہاں دیہاتوں سے بھی بھائیو ختم ہو رہا۔ واللہ یہ بھی دیکھا کیسٹیں نہیں نظر اب آ رہے، سب سی ڈی، ڈی وی ڈی وہاں بھی۔ تو یہ کہنے کا مقصد، یہ اتنی تیزی سے یہ بھائیو ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، موبائل سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، انٹرنیٹ سے گاؤں تک بھی پہنچ گیا، اور یہ موبائل انٹرنیٹ گاؤں تک پہنچ گیا۔ اور ابھی میں
جب سے مجھے یعنی جب سے ہوش ہے، جب سے میں سمجھ رہا ہوں، جب سے دیکھ رہا ہوں ہندوستان میں اپنے علاقے میں اور چیزوں میں ترقی نہیں ہوئی. یعنی بجلی لائٹ کا وہی پرابلم، سڑک اور روڈ وہی ابھی بھی ٹوٹے پھٹے، اور آپ یہاں 170 کلومیٹر کا سفر 3 گھنٹے میں طے کرتے ہیں اپنی گاڑی سے، اور ابھی بھی یہ مچھر کے پیداوار ان کی تعداد بڑھتی ہوئی چلی جا رہی ہے، اس کا بھی اور اس کی بیماری کا کوئی علاج نہیں. صاف پانی دیہاتوں میں یہ بھی مہیا نہیں، واللہ یا تو اس میں ایک دم لال پانی پیتے ہیں یا آدھا اس میں بالو رہتا. خود میں دیکھ کے آ رہا ہوں. یہ تمام چیزوں میں ترقی نہیں، لیکن موبائل میں، انٹرنیٹ میں سب ترقی. اس کے پیچھے بھی میں کہتا ہوں واللہ اعلم خفیہ یہ اعداء اسلام کا بھی اس میں ان کا چال ہے، تاکہ اس کے ذریعے شر عام ہو، پھیلیں، اور لڑکا جوان برباد ہو، ایسے ہی جوان اپنی بیٹی بہن برباد ہو. اور یہ اس میں تو کافی ترقی، اور ادھر دوسری طرف ترقی نہیں. مصر میں تھا میں تو وہاں قاہرہ میں انڈین ایمبیسی کا ایک شاخ ہے، ادھر لائبریری اور کچھ کلب جیسے بولتے ہیں. تو وہاں میں گیا تو جو ذمہ دار تھا اس سے ملاقات ہوئی، تو وہ بھی فخر کے ساتھ ہندوستان کے ترقی اور کیا. تو میں نے کہا دیکھیں آپ کی بات کا احترام کرتا ہوں، لیکن ایک بات آپ بتا دیں، میں ابھی سے دیکھ رہا ہوں بچپن سے لے کر ابھی تک، ٹرین جائے مثلا دیکھنا، اعوذ باللہ، ٹرین پر یا آپ اسٹیشن پہ جائیں کتنی گندگی، لائٹ کا وہی مسئلہ، ایسے ہی روڈوں کا وہی مسئلہ، بیماری کا وہی مسئلہ، پانی کا وہی مسئلہ. کیا آپ ایک طرح ترقی کی بات کر رہے ہیں، اور یہ حقیقت میں نام کافی باہر ہو رہا ہے، لیکن کہاں ہے؟ میں اپنے آنکھوں سے تو نہیں دیکھ رہا ہوں. ہاں ہو سکتا ہے کچھ ترقی آپ کر رہے ہیں اندر، لیکن جو ضروریات ہیں عام انسان کے لیے اس میں ادنا ترقی نہیں، تو کیسی ترقی کی بات آپ کر رہے ہیں؟ تو کہا واللہ وہی موبائل، کہ آج دیکھیں آپ موبائل دیکھیں گے ایک رکشہ چلانے والے کے بھی گلے پر وہ موبائل لٹکا ہوتا ہے. یعنی یہ موبائل سے آدمی کا پیٹ بھر جائے گا، سکون اور راحت مل جائے گی، آرام کی نیند سو سکتا ہے. یعنی صرف یہ موبائل، پورا زور یہ موبائل. بھائیوں اور ایسے ہی دوستوں، کہنے کا مقصد کہ ہمیں اس میدان میں اترنا چاہیے، اور اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر، جوانوں کے اندر خیر کا مادہ ہے، بھلائی کا مادہ ہے، اور ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور ایسے ہر معاشرے میں رہیں گے، قیامت کی صبح تک رہیں گے، تو ہمیں مل جل کر بھائیو دعوت اللہ کا فریضہ انجام دینا چاہیے، اور حق کی صدا کو بلند کرنی چاہیے، اور دور دور تک اور ہر فرد تک ہمیں پہنچانی چاہیے بات. جس طرح کی وہ لوگ اپنا شر اور اپنی یہ غلط اور ایسے ہی شریعت کی مخالف چیزیں، بلکہ عریانیت، فحاشی وغیرہ پھیلا رہے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی خیر اور دعوت اور قرآن اور حدیث کی تعالیم کو ہم پھیلائیں، اور ہم بھی ان کے موبائلوں تک پہنچیں، اور ہر گاؤں تک بلکہ ہر فرد تک پہنچیں. اور یہ بھائیوں کوئی بعید نہیں ہے، آسان ہے، لیکن ہمت کی ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ پھر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دعوت اللہ تعالیٰ کی کتنی فضیلت ہے. اور ہمیں یاد کرنی چاہیے اور یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ حقیقت میں ہم انبیاء کرام کے راستے پر چل رہے ہیں، اور ہم سے بھی حقیقت میں انبیاء کرام کے حقیقی وارث ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو داعی اللہ بنائے، ہم سبھی کو داعی اللہ بنائے، ہم سبھی کو داعی اللہ بنائے، ہم سبھی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھے اور واضح راستے پر چلائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہم وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد.